نے نائل ریور کو پوجنا شروع کر دیا۔ ان کی نظر میں یہ ایک سیکرڈ ریور تھی جس کا سورس کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، لیکن ماڈرن دور میں بھی نائل ریور کا اوریجن ڈھونڈنے میں کئی ایکسپیڈیشنز لگے تھے۔ پوری نائل ریور اپنے سفر کے دوران 11 کنٹریز سے ہو کر گزرتی ہے اور یہ ایمیزون ریور سے صرف 200 میٹرز ہی چھوٹی ہے۔ اب کیونکہ افریقن کانٹیننٹ میں ہر آئس ایج کے دوران خوشگوار موسم ہوتا تھا، یعنی یا تو یہاں بہت گرمی ہوتی تھی یا پھر نارمل کنڈیشنز ہوتی تھیں، لیکن آرکٹک کنڈیشنز یہاں کسی دور میں نہیں پیدا ہوئی جس میں انسانوں کا رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انسانوں کی بہت پرانی سیولائزیشنز کے ثبوت بھی افریقہ سے ہی ملے ہیں، یا پھر یوں کہا جائے کہ انسانوں کی شروعات یہاں سے ہوئی تھی تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ نومبر 1974 میں ایتھیوپیا میں ہدر کے مقام سے انسان کا سب سے پرانا اسکیلیٹن مل چکا ہے۔ یہ ڈھانچہ 40% کمپلیٹ ہے، جو کہ حیرت انگیز طور پہ 3.2 ملین ایئرز پرانا ہے، 32 لاکھ سال پرانا۔ کافی ریلیجنز میں بھی انسانیت کی شروعات کا جو ایریا بتایا گیا ہے وہ آج کا افریقہ ہی ہے، اور سائنٹیفک ایویڈنس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہیومن اسپیشی سب سے پہلے افریقہ میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ سہارا ڈیزرٹ میں اینیڈی پلیٹو نامی ایک جگہ ہے جہاں پر ایک سیکرٹ باغیچہ موجود ہے۔ یہ جگہ گرم ریت کے بیچ لوکل کھانا بدوشوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہ جگہ سہارا میں سفر کرنے والے قافلوں کے لیے ایک اسٹاپ اوور ہے۔ یہاں جانور، خاص طور پر اونٹ، پانی پیتے ہیں اور انسانوں کے ریسٹ کرنے کے لیے ٹھنڈی غاریں بھی موجود ہیں۔ ان غاروں میں اینشینٹ افریقہ کے اس دور کی کچھ یادیں آج بھی چھپی ہیں جب سہارا ہرا بھرا ہوتا تھا۔ کیوز کے اندر جگہ جگہ پر راک آرٹس دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں کیٹل یعنی گائے سب سے زیادہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ جانور اکثر انہی جگہوں پر پایا جاتا ہے جہاں ان کے کھانے کے لیے گھاس بھوس موجود ہو۔ آج یہاں کیملز کے علاوہ کسی اور جانور کا چلنا پھرنا ممکن نہیں ہے۔ 1940s تک یہاں افریقن لائنز ہوتے تھے، لیکن اب وہ بھی ختم ہو گئے۔ اس چھپے ہوئے باغیچے میں کچھ کروکوڈائلز پانی کے کنارے رہتے ہیں، پر سوال یہ ہے کہ کروکوڈائلز تو اتنا بڑا سفر نہیں کر سکتے، تو پھر سہارا کے بیچوں بیچ یہ آئے کہاں سے؟ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ افریقن کروکوڈائل کی نسل ہے جو خاص کہیں سے آئی نہیں، بلکہ یہ ہزاروں سالوں سے یہی ہے۔ آج یہاں گنے چنے مگرمچھ ہی رہتے ہیں اور یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے زیادہ کچھ نہیں، یہ پانی میں موجود مینڈک اور مچھلیاں کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ اینشینٹ ایجپشن کنگ ٹوٹن خامون کے نیکلس کے انوکھے اور مسٹی